نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين اليوم أحل لكم الطيبات آج کے دن حلال کر دی گئی تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم اور کھانا ان لوگوں کا جو کتاب دی گئے ہیں حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے وطعامکم حل لہم اور تمہارا کھانا یعنی ذبیحہ حلال کیا گیا ہے ان کے لیے والمحصنات من المؤمنات اور پاک دامنہ عورتیں ایمان والیوں میں سے والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اور پاک دامنہ عورتیں ان لوگوں میں سے جو کتاب دی گئے ہیں تم سے پہلے اذا آتیتموہن اجورہن جب دے دو تم ان کو مہر ان کے محسنین غیر مسافحین قید میں لانے والے یعنی بیوی بنانے والے نہ حاجت پوری کرنے والے ولا متخذی اخدان اور نہ چھپی دوستی لگانے والے ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ اور جس نے کفر کیا ایمان کے ساتھ پس یقیناً ضائع ہو گیا اس کا عمل وہو فی الآخرۃ من الخاسرین اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، سورۃ المائدہ کا پہلا رکوع آیت نمبر 5 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں ان میں وہ شکار بھی حلال ہے، جس کی چند شرائط بھی آپ نے سنی، ان شرائط کے ساتھ وہ حلال ہے۔ آج کے سبق میں ایک اور مسئلہ حلت اور حرمت سے متعلق ہی وہ ہے اہل کتاب کا ذبیحہ۔ اسی طرح اہل کتاب لڑکی سے نکاح، اللہ تعالیٰ نے یہ دو چیزیں بھی حلال فرمائی ہیں، چونکہ سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ کہ مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کیا جائے جب تک وہ شرک کو چھوڑ کر ایمان نہ لے آئیں۔ اب اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ
شرک تو ان کے اندر بھی پایا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا، پھر معبود بنا کر پکارنا اور عبادت کرنا، اسی طرح عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا اور ان کی پکار کرنا، شرک تو ان کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ ایک آسمانی دین اور آسمانی کتاب کے یہ دعوے دار ہیں، یہودیوں کا دعویٰ ہے ہم تورات کو ماننے والے ہیں، عیسائیوں کا دعویٰ ہے ہم انجیل کو ماننے والے ہیں، اللہ رب العزت نے آسمانی کتاب کا لحاظ کرتے ہوئے اور ان کے اس دعوے کا لحاظ کرتے ہوئے دو باتوں میں رخصت عطا فرمائی ہے۔ نمبر ایک، ان کا ذبیحہ بشرطے کہ اللہ کا نام لے کے ذبح کریں۔ اگر عزیر علیہ السلام کا یا عیسیٰ علیہ السلام کا نام بوقت ذبح لیں پھر تو جائز نہیں ہے بالاتفاق۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، حدیث مبارکہ میں اللہ کی لعنت ہو جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کوئی جانور ذبح کرے۔ لیکن اگر وہ نام اللہ کا لیں اور اللہ ہی کا نام لے کر ذبح کریں، چونکہ اللہ کی ذات کی تو وہ بھی قائل ہے نا، شرک کرنا الگ بات ہے لیکن ذات کی تو منکر نہیں ہے، اللہ ہی کا نام لے کر ذبح کریں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذبیحہ کو حلال قرار دیا ہے۔ اسی طرح ان کی لڑکی سے نکاح کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے۔ یہی دو باتیں آج کے سبق میں موجود ہیں۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں۔ بات پھر وہی ہے، طیبات اللہ نے حلال کی ہیں، خبائث اللہ تعالیٰ نے، گندی چیزیں اللہ نے حلال نہیں فرمائی۔ ہماری خواہشات تو چاہتی ہے کہ ہر چیز ہمارے لیے حلال ہو، بلکہ انسانی جو خواہشات ہے نا وہ بعض دفعہ طیب چیز کی بجائے خبیث چیز کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہیں۔ کئی دفعہ سننے میں بھی آیا ہے، گپ شپ میں ہی صحیح، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں او جی حرام دہی کاپنی چس سے، اس طرح شغل میں کہہ دیتے ہیں نا، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے کلمات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ جناب حرام کی لذت ہے، حرام وہ کیوں؟ اصل میں مزاج جو ہے نا، نفس اور شیطان دونوں نے مل کر کیا ہے مجھے گمراہ، نفس اور شیطان۔ ہمیں تو شیطان نے گمراہ کیا، لیکن شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ نفس نے۔ یہ نفس بڑا شیطان ہے، اس سے بھی بڑا۔ جو انسانی خواہشات ہیں نا، یہ انسان سے وہ اعمال کرواتی ہیں کہ جو شیطان بھی نہیں کروا سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں نفس کا بندہ بننے سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں اپنا بندہ بنائے، آمین۔ تو خواہشات چاہتی ہیں کہ ہمارے لیے خبائث بھی حلال ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم احل لکم الطیبات، شریعت کہتی ہے خبائث تمہارے لیے حلال نہیں ہوں گے، طیبات تمہارے لیے حلال ہوں گی۔ اب ان میں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، طعام سے مراد ذبیحہ ہے، معنی تو اس کا ہے کھانا، طعام کا معنی کیا ہے جی؟ کھانا، لیکن مراد ذبیحہ ہے کیونکہ باقی کھانا تو ہر ایک سے لینا جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ ذبیحے کا مسئلہ ہے، چونکہ پہلے بھی شکار کی بات ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی جانوروں کی بات ہوئی ہے کہ گلا گھونٹا جائے اور فلاں فلاں وہ حرام ہے، تو یہاں بھی مراد جانور ہی ہیں، کیونکہ باقی دال روٹی آپ کسی سے بھی لے کے کھا سکتے ہیں، اس کا تو مسئلہ نہیں ہے، مراد ذبیحہ کی ہے۔ فرمایا وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، چونکہ ذبیحہ مشرکین کا حرام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چاندی کے برتن میں کھانا لایا گیا اور کہا گیا جی یہ آپ کے لیے گوشت ہے اور کھائیں۔ آپ نے فرمایا کہاں سے آیا؟ بتایا جی فلاں مشرکین کی طرف سے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں مشرکوں کی ذبیحہ نہیں کھاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا، تو اس لیے مراد یہاں پہ ذبیحہ ہی ہے طعام سے بالاتفاق تمام مفسرین کے۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب، ذبیحہ ان لوگوں کا جو کتاب دیے گئے ہیں، جو کتاب پر گویا کہ ایمان رکھنے والے ہیں، حل لکم حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے، وطعامکم حل لہم اور تمہارا ذبیحہ حلال کر دیا گیا ہے ان کے لیے۔ دیکھو جی احکامات تو مسلمانوں کے لیے ہوتے ہیں نا، پابندیاں ساری شریعت کے احکامات، کافروں کے لیے کوئی یہودی ہے کوئی عیسائی ہے اس کے لیے تو نہیں ہوتے، تو اس کا پھر کیا مطلب ہوا کہ تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنے ذبیحہ اور گوشت میں سے کچھ ان کو ہدیہ دے دو تو کوئی حرج نہیں ہے، تم ان کو کوئی ہدیہ دے دو تو کوئی حرج نہیں ہے، ذبیحہ ان کو جیسے ان کا کھانا جائز ہے ایسے ان کو کھلانا بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ
اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایمانی غیرت کمال درجے کی عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حلال کو نہ میں حرام کر سکتا ہوں، نہ میرے اندر یہ سکت ہے۔ لیکن ان کی بات ذرا سمجھنا، فرمانے لگے کہ عام آدمی کو اس سے پھر بھی بچنا چاہیے، کیونکہ یہ گنجائش ہے نا، یہ ضروری تو نہیں کہ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ تم کھاؤ ہی کھاؤ، یا تم ان کے ساتھ، جب تم ایسی جواز کو بنیاد بنا کے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دو گے تو خطرہ یہ ہے کہ کہیں ان کی عادات تمہارے اندر نہ آ جائیں۔ اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ذہن میں رکھ کر اب سوچا جائے تو واقعی آج کل تو حالات ہی ایسے ہیں، جتنا کوئی جس کے قریب جاتا ہے نا اس کے اثرات ضرور لے کر آتا ہے۔ ویسے مجلس کے آثار تو ضرور ہوتے ہیں، جیسی مجلس ویسی خصلت۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ شریف تو تڑپ کر کا پسرے نو با بداں با نشست خاندان نبوت گم شود۔ پیغمبر نوح علیہ السلام کا بیٹا جب بری مجلس اور ہمنشینوں کے ساتھ بیٹھا تو نبوت کا خاندان کا فرد ہونے کے باوجود گمراہ ہو گیا۔ بری مجلس کے آثار تو ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں بھی آئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھی مجلس اور ہمنشین کی مثال خوشبو والے کی ہے، اگر آپ اس سے خریدیں تو خریدیں، نہ خریدیں تو خوشبو تو مفت میں سونگیں گے نا، دماغ تو معطر رہے گا، خوشبودار رہے گا۔ اور بری مجلس اور ہمنشین کی مثال آگ کی بھٹی کی طرح ہے، وہاں سے کوئی انگارہ اٹھے گا تمہارے کپڑوں میں پڑے گا، جلائے گا، نہیں جلائے گا تو دھواں تو چڑھے گا نا کم از کم۔ تو بری مجلس کے برے آثار تو ضرور ملیں گے نا، اور اچھی مجلس کے اچھے آثار ضرور ملتے ہیں۔ اس لیے حت الوسع دوست احباب اہل ایمان ہی ہونے چاہیے، اور پھر اہل ایمان میں بھی تقوی والے ہونے چاہیے۔ جب تقوی والوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہمارا کھانا پینا ہوگا، تو اس کی پھر اپنی ہی برکات ہوں گی، انسان بدعمالیوں سے بچے گا اور کئی گناہوں سے بچے گا۔ اور جب فاسق اور فاجر اور بعض دفعہ کافر لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا ہوگا تو پھر انسان کے دل کے اندر بھی گناہوں کا شوق اور گناہوں کی طرف رغبت اور بڑھتی جائے گی، کیونکہ خواہشات تو پہلے ہمارے ساتھ ہیں، اور آج کل کا تو دور اتنا خواہشات کے عروج کا دور ہے کہ بس تھوڑی سی اشارے کی دیر ہے، ورنہ ہر بندہ اس میں، میرے سمیت سب بندے اسی طرح کمزور ہیں اور خواہشات کی پانی میں بہہ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرکیف اہل کتاب کا ذبیحہ اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے۔ دوسری چیز ان کی عورت، والمحصنات من المؤمنات، پاک دامنہ عورتیں ایمان والیوں میں سے، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اسی طرح پاک دامنہ عورتیں ان لوگوں میں سے جو کتاب دی گئے تم سے پہلے، یعنی جیسے ایمان والی پاک دامنہ عورت سے نکاح کر سکتے ہو، ایسے ہی اہل کتاب کی پاک دامنہ عورت سے بھی نکاح کر سکتے ہو۔ یہاں پہ حدیث بھی سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، 4 باتوں کی وجہ سے عورت نکاح کی جاتی ہے۔ نکاح کے ٹائم لوگ غور خوض کرتے ہیں نا، رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں جی، کیسا ہونا چاہیے جی، اس میں کیا کوالٹی اور کیا صفات ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عموماً کتنی باتیں دیکھی جاتی ہیں جی؟ 4۔ یا تو اس کا جمال دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، یا اس کا مال دیکھا جاتا ہے، یا اس کا نسب دیکھا جاتا ہے، خاندان، اور یا اس کا دین دیکھا جاتا ہے۔ 4 باتیں ہوں گی، یا حسن و جمال، یا اس کا مال۔ بہت لوگ تو باقاعدہ ڈیمانڈ کرتے ہیں جی جہیز میں اتنی چیزیں آنی چاہیے، مال۔ اور بعض لوگ جناب نسب دیکھتے ہیں، بس اور کوئی نہیں جی، اونچے خاندان سے ہونی چاہیے۔ اور بعض لوگ پھر دین کو دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا امتی تو دین کو دیکھا کر۔ سب سے پہلے کس چیز کو دیکھا کر؟ سب سے پہلے دین کو دیکھا کر۔ یہ جو دین کی خوبصورتی ہے نا، یہ سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ یہ دین کا مال ہے، یہ سب سے بڑا مال ہے، اور جو دین کا نسب عالی ہے یہ سب سے اونچا ہے۔ اس میں ساری چیزیں جمع ہو جائیں گی اگر تم دین کو دیکھو تو۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمارے یہاں عموماً اس چیز کو تو بہت کم دیکھا جاتا ہے اور باقی چیزوں پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے۔ بار کا فرمایا کہ دین کو دیکھو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک دیندار عورت گھر میں آئے گی تو پھر آگے بچوں کی تربیت، عورت کی اصل ذمہ داری تو بچوں کی تربیت ہے نا جی۔ عورت کی اصل ذمہ داری کیا ہے؟ بچوں کی تربیت ہے۔ اور بچوں کی تربیت
اس عورت نے کی ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم حرم کے پاس چھوڑا تھا حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو۔ پھر بچے کی تربیت ایسے کی کہ جب بچے کو باپ نے یہ کہا کہ مجھے رب نے تجھے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، تو اتنا تربیت شدہ بچہ تھا، کہنے لگا یا ابت افعل ما تؤمر، بابا رب کا حکم ہے تو پھر دیر نہ کر، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میں صبر انشاءاللہ کر کے دکھاؤں گا۔ اگر تربیت ماں نے بچے کی ہو نا تو پھر بچے یوں تیار ہوتے ہیں، پھر بچے شیخ عبد القادر جیلانی جیسے تیار ہوتے ہیں۔ بچے ہیں، جا رہے ہیں قافلے کے ساتھ، ڈاکوؤں نے گھیر لیا تو جناب سب کو لوٹا، اور آخر میں بچہ کہا بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ نے کہا ہاں میرے پاس بھی ہیں، پیسے ہیں، اتنے درہم یا اتنے روپے میرے پاس بھی ہیں۔ اچھا جی، انہوں نے کہا دیکھو بچے کی جیبیں ساری چیک کرو، ساری جیبیں چیک کی، ٹکا نہ نکلا۔ انہوں نے کہا جھوٹ بولتا ہے بچے؟ کہا نہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ میری ماں نے نا یہ اندر سی دیے تھے۔ اب وہ کہنے لگا، ڈاکو حیران ہوا، بھئی ہمیں تو ملے بھی نہیں، پھر بھی تم نشاندہی کر رہا کہ نہیں فلاں کپڑے کے اندر سیے ہوئی ہیں اور وہاں سے نکال لو، کیوں اتنا کیوں؟ تم بچا سکتا تھا نا، نہ بتاتا ہمیں تو خود نہیں پتہ چلا، اور ہمیں پہلے بھی تھا کہ شاید بچے کے پاس کچھ نہ ہوگا۔ فرمایا نہیں، میری ماں نے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، ماں نے کہا تھا بیٹا، آپ نے پوچھا کہ درہم ہیں تو میں نے کہا جی ہیں، پھر آپ نے پوچھا کہاں ہیں تو پھر میں نے جھوٹ تو نہیں بولنا تھا نا، میں نے بتایا کہ وہاں ہیں، اس لیے بتا دیے۔ یہ بچے کا عمل دیکھ کر سارے ڈاکوؤں کے قافلے نے توبہ کر لی، انہوں نے سارا مال بھی واپس کیا۔ ان کا یار یہ بچہ ہو کر اتنا سچ بول رہا ہے اور ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہم ان کو لوٹ رہے ہیں۔ تو اس عمل کی وجہ سے انہوں نے کیا کر لی؟ توبہ کر لی۔ تو والدہ کی جو ذمہ داری ہے وہ اولاد کی تربیت ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، بیٹا یہ کام برا نہیں کرنا، اللہ کو ناراضگی والے کام نہیں کرنے۔ اب والدہ صاحبہ خود اگر دیندار نہیں ہوگی تو اولاد کی تربیت خاک کرے گی۔ والدہ صاحبہ اگر اس کے اندر خود دین نہیں ہوگا تو اس نے اولاد کی تربیت کیا کرنی ہے؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی دیکھو پہلے کہ عورت دیندار کتنی ہے، دین کی طرف اس کی رغبت کتنی ہے۔ اگر وہ دین کی طرف راغب ہے تو اس کو ترجیح دو باقیوں کی بنسبت، کیونکہ اس نے تمہاری نسل کو سنوارنا ہے، اس نے تمہاری نسل کو تیار کرنا ہے۔ بہرکیف دیندار عورت کا مل جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دنیا جو ہے نا ساری کی ساری متاع ہے، ضرورت کا سامان ہے، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور اس دنیا کے سامان میں سب سے قیمتی چیز نیک بیوی کا مل جانا ہے۔ سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ نیک بیوی کا مل جانا۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کے حکم دینے میں، نیکیوں کو پھیلانے میں اور برائیوں کو روکنے میں۔ جب میاں بیوی دونوں اس جذبے کے ساتھ ہوں کہ معاشرے کے اندر برائیاں ختم ہو جائیں اور نیک اعمال پھیل جائیں، تب معاشرہ جا کے سنور جاتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا اللہ رحم کرے اس شوہر پر جو فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، اور وہ جناب نیند کے غلبے کی وجہ سے کروٹ بدلتی ہے اور نہیں اٹھتی، اور یہ پانی کا چھٹا اس کے منہ پر مارتا ہے اس کو اٹھانے کے لیے۔ اور اللہ رحم کرے اس بیوی پر جو خود نماز کے لیے اٹھتی ہے اور شوہر نہیں اٹھتا اس کو اٹھاتی ہے، پھر پانی کا چھٹا اس کے منہ پر مارتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اس طرح میاں بیوی مل کر جب اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں گے تو پورا معاشرہ کیا ہو جائے گا؟ سنور جائے گا۔ اس لیے فرمایا پہلے دین کو دیکھو کہ دینداری کتنی ہے، لیکن دینداری ہم تب دیکھیں گے جب خود اپنے اندر دین ہوگا۔ تو اپنے اندر ہی جب دین نہ ہو اور دین کا شوق ہی نہ ہو پھر دینداری کہاں سے دیکھیں؟ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو دیندار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر و متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی سب سے بہتر سامان۔ اور اللہ رحم کرے اگر بیوی ہو جناب اللہ کا عذاب، تو پھر وہی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ والی بات ہے، زینہار از کرین بد زینہار وقنا ربنا عذاب النار۔ فرمانے لگے بچ کے رہے اور اس نافرمان اور باغیہ عورت سے تو بچ کے رہے، اور دعا مانگ کر وقنا ربنا عذاب النار، اے اللہ اس آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ پھر تو یہ عذاب ہے،
پھر تو یہ کیا ہے؟ عذاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ علماء فرماتے ہیں ایسی بیوی جو انانا ہو، انانا کا معنی ہر وقت کر رہنے والی۔ شوہر گھر میں آیا، اس نے یہ نہیں پوچھا بھائی تیری طبیعت کیسے ہے، اس نے پہلے یہ بتایا کہ میرے سر میں درد ہے، اس نے پہلے یہ بتایا کہ مجھے جناب یہ مسئلہ ہو گیا۔ ہر وقت انانا کر رہنے والی، کبھی اس کی زبان پر اللہ کا شکر نہیں آیا، کبھی اس کی زبان پر یہ نہیں آیا کہ الحمدللہ، بلکہ یہ پریشانی وہ پریشانی۔ فرمایا کہ یہ تو مصیبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمایا، حضرت بلال فرماتے ہیں آپ نے عورتوں سے کہا یا معاشر النساء تصدقنا، عورتوں صدقہ کیا کرو، میں نے دیکھا جہنم بری ہے تم سے۔ یا رسول اللہ ہمارا کیا قصور اور کیا جرم ہے؟ فرمایا ایک تو تم شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو، دوسرا لعن طعن بہت کرتی ہو، ناشکری ساری زندگی گزر گئی۔ او جی میں تو جدوں اس گھر آئی ہاں نا اج تک سکھ ویکھا ہی کوئی نہیں، سمجھ آئی؟ ساری زندگی گزر گئی، ایک دن اگر کوئی معاملہ گڑبڑ ہوگا میں نہیں اس گھر میں سکھ دیکھا جی، میں تو جب سے آئی ہوں بس میری زندگی تو عذاب بنی ہوئی۔ اللہ کے نبی فرماتے تم ناشکری ہو، اور فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا پھر وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اسی طرح فرمایا کہ بری صفات والی خواتین میں منانا کا معنی احسان جتلانے والی، ہاں میں تیرے لیے میں ہی نہیں کیتا، میں ہو نہیں کیتا، میں نے تیرے لیے یہ کیا، میں نے تیرے لیے وہ کیا، ہر وقت احسان جتلا کے۔ ارے اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کسی فقیر کے ساتھ تعاون کرو، احسان اس پر بھی نہ جتلاؤ۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو صدقات کو ضائع نہ کرو احسان جتلا کر۔ اگر آپ نے کسی فقیر کے ساتھ تعاون کیا اور اس کو کہا پھر دیکھنا پھر میں نے تیرے ساتھ تعاون نہیں کیا، اللہ فرماتے صدقات ضائع، اپنا عمل کیا ہو گیا؟ ضائع ہو گیا۔ نیکی کر، اللہ کی رضا کے لیے کر۔ جو آدمی شریعت فقیر پر احسان کرنے سے منع، جتلانے سے منع کرتی ہے، وہ میاں بیوی پہ یا بیوی میاں پہ احسان جتلاتی رہے اور زندگی عذاب بنا دے۔ صبح و شام ذرا میں نے تیرے لیے یہ کیا تو میں نے تیرے لیے وہ کیا، بھائی کیا تو حق بنتا ہے نا، شوہر کا حق بنتا ہے بیوی کے لیے کرے، بیوی کا حق بنتا ہے شوہر کے لیے کرے، اس میں احسان جتلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح فرمایا کہ وہ خاتون بھی بڑی اللہ تعالیٰ سے اس سے بھی پناہ مانگو جو کیا ہے جی شداقہ ہے، بڑی تیز زبان ہے، جس کی زبان بڑی تیز ہے، اور زبان کا کنٹرول ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے، ایک تو وہ جو اس کے جبڑوں کے درمیان میں ہے یعنی زبان کی، اور دوسری جو دو اس کی رانوں کے درمیان میں ہے یعنی شرمگاہ کی، جو ان دو چیزوں کی ضمانت دے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دے۔ سبحان اللہ۔ یہ زبان جو ہے نا اس سے کی وجہ سے بڑے کام خراب ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی اس لیے فرماتے ہیں اور ہر روز صبح کے وقت جب بندہ اٹھتا ہے نا، انسان کے بدن کے سارے اعضاء، ہاتھ پاؤں جتنے بھی اعضاء ہیں، سارے زبان کی منت کرتے ہیں اور کہتے ہیں تو سیدھی رہے تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو الٹی ہو گئی نا تو ہم بھی الٹے ہی چلیں گے۔ دو آدمیوں کو دیکھا آپس میں لڑ رہے اور ذرا مار رہے ہیں، سر پھوڑ دیا، کیوں جی؟ اس نے اس کو گالی دی تھی۔ بات تو یہاں سے شروع ہوئی نا، بات تو زبان سے چلی۔ بات کہاں سے چلی؟ زبان سے۔ آگے سر بھی پھٹ گیا، بازو بھی ٹوٹ گیا، زخمی بھی ہو گیا، بعض دفعہ کئی بندے بیچارے قتل بھی ہو جاتے ہیں، لیکن بات کہاں سے چلتی ہے؟ زبان سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھے دین کے احکامات بتاؤ۔ آپ نے بتایا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں بتائیں۔ جب وہ واپس جانے لگا تو آپ نے پھر آواز دی، رک جا، تجھے میں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو تیرے سارے اعمال کی محافظ ہو؟ کہ یا رسول اللہ وہ تو ضرور بتائے، کیونکہ بندہ نماز پڑھے ادھر ضائع کر بیٹھے، روزہ رکھے ضائع کر بیٹھے، فائدہ کیا ہوا؟ وہ چیز تو ضرور بتاؤ جو ساری دین کی حفاظت کرنے والی ہو۔ میری طرف دیکھیں جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی طرف اشارہ کیا، فرمایا وہ یہ ہے املک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھ، تیرا دین محفوظ ہو جائے گا۔ زبان کو قابو میں رکھ، تیرا دین محفوظ ہو جائے گا، اور زبان جب بے قابو ہوتی ہے تو تیرے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ جملہ کہہ دیا کسی کے بارے میں سخت، آپ نے فرمایا عائشہ یہ اتنا سخت جملہ ہے اگر میٹھے سمندر پر ڈالا جائے تو سارا سمندر ہی کڑوا ہو جائے۔ تو یہ زبان کا بول، زبان کو قابو میں رکھنا اتنا ضروری۔
تو فرمایا کہ وہ خاتون جو زبان تیز چلاتی ہے، کبھی شوہر کے خلاف، کبھی جناب شوہر کی والدہ پہ، اور کبھی کس کے اور کبھی کس کے، فرمایا کہ وہ بھی کیا ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ زبان کنٹرول کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ جس کی زبان کنٹرول ہے اس کا ایمان محفوظ ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑی حکمت کی باتیں کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک آدمی مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلا، آگے دیکھا کوئی آدمی شراب پی کر مست ہو کر نشے میں سر راہ لیٹا ہوا تھا۔ یہ نمازی صاحب بھی چلے گئے، حاجی صاحب تھے، مولوی صاحب تھے، جو بھی تھا، یہ بھی چلا گیا۔ اس نے جب دیکھا اس شرابی کو، اس کو تب چڑھی، ظاہر ہے گناہ کو دیکھ کے بندے کو غصہ تو آنا چاہیے، تب چڑھی، لیکن اب تب چڑھنے میں حد سے تجاوز کیا۔ یہ شروع ہو گیا اس کو گالیاں دینے، بھئی شراب پیتے ہو، تمہاری ماں ایسی، تمہاری وجہ سے، گالیوں میں بندہ حد سے تجاوز کرتا ہے، ماں بہن کو گالیاں دیتے ہیں، حالانکہ قصور کسی کا ہوتا ہے اور پورا خاندان بندہ جناب شروع کر دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اب اس نے گالیاں دینا شروع کی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اس شرابی نے سر اٹھایا جو نشے میں پڑا تھا، اس نے کہا نمازی صاحب، اتنا نشہ مجھے شراب پی کر نہیں چڑھا جتنا نشہ آپ کو عبادت کے بعد چڑھا ہوا ہے۔ اتنا نشہ مجھے شراب پی کر نہیں چڑھا، میں چلو پی کے چپ کر کے پڑا ہوا ہوں نا، اور تم آ کے جناب وہ بےہودگی کر رہے ہو، جو یہ کام میرا ہے جو تم کر رہے ہو، یہ گالیاں بکنا یہ میرا کام ہے، شرابی کا کام ہے، اور تیرا کام یہ تھا تو مجھے واعظ کرتا، تو مجھے نصیحت کرتا۔ اور پھر اس نے کہا، آگے شیخ سعدی فرماتے رب نے بھی یہی کہا ہے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، میرے بندے جب بےہودگی کے پاس جاتے ہیں تو عزت کے ساتھ وہاں سے گزرتے ہیں، یہ بےہودگی پہ خود نہیں اتر آتے، یعنی اتنا جرم اس نے نہیں کیا جتنا میں کر رہا ہوں۔ وہ سردار جی کے گھر چور آ گئے نا، سردار جی کی آنکھ کھلی، وہ جناب چور بھاگ گیا، وہ بھی پیچھے بھاگے، اور بھاگتے بھاگتے چور پیچھے رہ گیا اور سردار جی آگے نکل گئے، 7 کلومیٹر آگے تک دوڑتے گئے، اور پھر پیچھے مڑ کے دیکھا چور کہاں نظر آیا، کہا ایک ساڑھے گھر چوریاں کرنے ہو، پھر ساڑھے نہ ریسا لانے ہو۔ اس نے سمجھا شاید ریس لگی ہوئی ہے۔ ہماری بھی حالت یہی بنی ہوئی ہے کہ بظاہر تو ہم کہتے ہیں کہ جناب گناہ کو روک رہے ہیں، اور اتنا اس بندے نے جرم نہیں کیا ہوتا جتنا میں منہ سے خرافات نکال نکال کے ریس میں اس سے آگے نکل جاتا ہوں۔ تو فرمایا کہ اپنی زبان کو، بیوی ہے وہ کنٹرول رکھے، شوہر ہے وہ بھی کنٹرول رکھے، ہر ایک اپنی زبان کو کیا رکھے، کنٹرول رکھے۔ بہرکیف بات یہ چل رہی تھی جی کہ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، پاک دامنہ عورتیں ایمان والیوں میں سے ہوں یا اہل کتاب میں سے ہوں، اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کو مہر دے دو، اجور دے دو یعنی مہور دے دو، مہر نکاح میں واجب ہے اور دینا چاہیے اور بڑا ضروری ہے۔ سورۃ النساء میں ہم نے پڑھا وآتوا النساء صدقاتہن نحلا، عورتوں کو مہر دو خوشی کے ساتھ، بوجھ سمجھ کر نہیں، مصیبت سمجھ کر نہیں، خوشی کے ساتھ جو طے ہوا ہے وہ دو۔ اس لیے طے اتنا کرو جو دے سکو، اتنا زیادہ طے نہ کرو جو دے نہ سکو، وہ طے کرو جو دے سکو، اور جو طے ہو جائے وہ خوشی کے ساتھ دو۔ زندگیاں بعض لوگوں کی گزر جاتی ہیں، بچے بھی جوان ہو جاتے ہیں، مار نہیں دیا ہوتا بیوی کو، اور پھر بعض دفعہ بیوی سے معاف کروا رہے ہوتے ہیں، ایک حد تک وہ بھی بات ٹھیک ہے، چلو معاف تو کروا رہے، کچھ احساس تو ہے کہ میں نے دینا ہے، لیکن کوئی اچھی بات وہ بھی نہیں ہے۔ بھئی معاف کیوں کروانا ہے؟ تم نے طے کیا ہے، تم اس کو ادا کرو، اب آگے وہ تمہیں واپس کر دے پھر تو بڑی اچھی بات ہے، پھر تو کیا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اللہ فرماتے ہیں پھر تو اسے کھاؤ، بڑا خوشگوار ہے، بڑا ہاضمے دار ہے، بڑا پاک مال ہے تمہارے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے فرمایا کہ مہر اگر کوئی بیوی کسی شوہر کو واپس کرے نا، اس کی اللہ نے تعریف کی ہے۔ اسی طرح شہد کی اللہ نے تعریف کی ہے قرآن میں، بارش کے پانی کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی بیوی کسی کو مہر واپس کرے، ان پیسوں کا شہد خریدے اور شہد کو بارش کے پانی کے اندر ملا کر پیے تو ہر بیماری سے شفا ہے، کیونکہ یہ 3 وہ چیزیں جمع ہو گئی ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے۔ لیکن وہ واپس کرے تو نا، یہ تو نہیں کہ تم دو ہی نہیں سرے سے، تم سرے سے دو ہی نہ، یہ تو غلط ہے نا، دینا اس کو لازم ہے، پھر وہ خوشی سے واپس کرے تو فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر تم رکھ سکتے ہو۔ بلکہ اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مصافحین، پہلی شرط تو یہ ہے کہ نکاح کرو مہر دو، اور دوسری شرط اللہ فرماتے ہیں محسنین غیر مصافحین، محسنین قید میں لانے والے
یعنی ہمیشہ بیوی بنا کے رکھنے کے لیے، غیر مصافحین حاجت پوری کرنے کے لیے نہیں، شہوت پوری کرنے کے لیے نہیں، وقتی طور پر اس سے معلوم ہوا یہ جو وقتی طور پر جس کو نکاح متع شتہ کہتے ہیں یہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب نکاح کرو تو اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھو، وقتی حاجت پوری کرنے کے لیے نہیں۔ اور اس متع کے نام پہ بدکاری اتنی عام ہوئی ہے کہ جناب وہ جی کوئی نہیں جی یہ تو 2-4 منٹ کا بھی نکاح ہوتا ہے۔ اگر 4 منٹ کا نکاح ہوتا ہے پھر زنا کس چیز کا نام ہے؟ پھر جس سے منع کیا گیا وہ کس چیز کا نام ہے؟ اس لیے فرمایا محسنین، نکاح کرو تو اس کو قید میں رکھنے کے لیے یعنی ہمیشہ گھر میں رکھنے کے لیے، غیر مصافحین صرف وقتی حاجت پوری کرنے کے لیے نہیں، ولا متخذی اخدان اور نہ چھپی دوستی لگانے کے لیے، چھپ کے دوستیاں لگانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مولانا مکی صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ جی چھپ کے میں نکاح کر سکتا ہوں؟ کہنے لگے یار چھپ کے نکاح نہیں ہوتے، نکاح اعلانیہ ہوتے ہیں، سمجھے؟ چھپ کے اور کام ہوتے ہیں، نکاح کیا ہوتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ نکاح کیا ہوا کہ چھپ کے نکاح بھی کرنا ہے پھر بھی چھپ کے کرنا ہے، اعلانیہ کرو، ولا متخذی اخدان۔ اب یہاں پہ جناب 2 باتوں میں توجہ کرنا، آخری بات، 2 باتوں میں اہل کتاب کے لیے رخصت دی گئی ہے، ایک ان کی ذبیہ میں، ایک ان کی لڑکی میں۔ یہاں بات بلکہ پہلے ایک اور بات بھی سن لیجئے کہ ان سے لڑکی لینے کی اجازت ہے، دینے کی نہیں۔ دیکھ لیجئے یہاں پہ کھانے کی جب بات آئی نا ذبیحہ کی، اللہ نے فرمایا تمہارا ان کے لیے حلال ہے، ان کا تمہارے لیے حلال ہے، دونوں جانبوں کو بیان کیا۔ لیکن جب لڑکی کی بات آئی تو صرف ایک جانب کو بیان کیا، ان سے تم لے سکتے ہو، اپنی بیٹی کو کسی کافر کے ساتھ بیانے کی اجازت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ وہ چاہے وہ اہل کتاب ہی کیوں نہ ہو، نہیں ہے۔ اچھا اب یہ 2 باتوں میں جب رخصت عطا فرمائی نا، ذبیحہ میں اور نکاح میں، تو لا محالہ انسان کے دل میں ان کے لیے نرمی آ جاتی ہے کہ یار یہ یہودی عیسائی یہ تو بڑے اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ نرمی دی ہے۔ اس لیے آگے اللہ فرماتے ہیں نا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، یہ رخصت اپنی جگہ پہ، باقی کفر کی طرف نہیں جانا۔ جس نے ایمان کے ساتھ کفر کیا سارے عمل اس کے برباد ہو جائیں گے۔ ان کے عقائد و نظریات کو نہیں تسلیم کرنا۔ انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، تم نے کہنا ہرگز نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ انہوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، کہنا نہ ہرگز نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ کفر نہیں کرنا، ان کے عقائد و نظریات کی طرف ہرگز تمہیں مائل ہونے کی اجازت نہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جس نے ایمان کے ساتھ کفر کیا اس کے اعمال برباد۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے۔ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، آج کے دن حلال کر دی گئی تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور ذبیحہ ان لوگوں کا جو کتاب دیے گئے حلال کیا گیا تمہارے لیے۔ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور تمہارا ذبیحہ حلال کیا گیا ان کے لیے۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ، اور پاک دامنہ عورتیں ایمان والیوں میں سے۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور پاک دامنہ عورتیں ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے تم سے پہلے۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کو مہر دے دو۔ محسنین غیر مصافحین، قید ملانے والے یعنی بیوی بنا کے رکھنے والے، نہ حاجت پوری کرنے والے۔ ولا متخذی اخدان، اور نہ چھپی یاری لگانے والے۔ ومن یکفر بالایمان، اور جس نے کفر کیا ایمان کے ساتھ۔ فقد حبط عملہ، پس یقیناً ضائع ہو گیا اس کا عمل۔ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔